اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندے پر رحمت کی خاص نظر ڈالتا ہے تو اللہ اسے اعمال صالحہ، اعمال حسنہ اور نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے دل میں نیکیوں کا جذبہ بڑھتا ہے، عمل کا شوق بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امیدیں بھی بڑھتی ہیں۔ اور جب انسان اپنی نگاہوں سے اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ مشاہدہ کرتا ہے، پروردگار کی مہربانی، اس کے لطف و کرم اور اس کی رحمت کا مشاہدہ کرتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ کی عظمت بڑھے گی اس کی عبادت کا انداز بہتر سے بہتر ہوگا۔ تو گویا اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ، اللہ کی رحمتوں کے جلوے کا مشاہدہ اور دیدار، یہ اللہ کی عظمت کے بڑھنے کا راستہ۔ اور جیسے جیسے اللہ کی عظمت بڑھتی ہے اللہ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی رویت، اللہ کے مشاہدے کا جذبہ دل میں آتا ہے۔ اسی بنا پر ابو داؤد طیالسی حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محشر کے میدان میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سب سے پہلے کیا بات کریں گے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی سب سے پہلے اپنے بندوں سے میدان محشر میں کیا بات کریں گے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے یہ سوال کریں گے کہ کیا تم لوگ ہمارا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا میرے دیدار کی تمنا تمہارے دلوں میں ہے؟ تو سارے بندے بول پڑیں گے ہاں میرے اللہ، ہماری بڑی تمنا اور دل کی آخری تمنا کہ ہم آپ کا دیدار کریں، آپ کی ذات کا دیدار کریں۔ تو اللہ رب العزت بندوں سے بربنائے محبت یہ پوچھیں گے کہ تیرے دل میں یہ جذبہ کہاں سے آیا، تیرے دل میں یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا کہ تم میرا دیدار کرو، میری زیارت کرو؟ تو مومن بندہ کہے گا کہ پروردگار، دنیا میں جو ہم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں تیری رحمتوں کا ہمیشہ مشاہدہ کیا، پل پر، لمحہ لمحہ، صبح و شام، معصیت و نافرمانی کے باوجود، غفلت اور گناہوں کے باوجود، اللہ ہم نے جو تیری رحمت کا مشاہدہ کیا، اسی بار بار رحمت کے مشاہدے نے ہمارے دل میں اس تمنا کو بڑھا دیا کہ میں اپنے رحمان اور رحیم اللہ کا مشاہدہ کروں۔ تو تیری رحمت نے ہمارے دل میں یہ جذبے کو بڑھایا کہ ہم اللہ کا مشاہدہ کریں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اگر میری رحمت کی وجہ سے میرے دیدار کا شوق تمہارے دل میں آیا تو چلو اسی رحمت کی بنا پر میں تم سب پر مغفرت کرتا ہوں، تم تمام کی مغفرت کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ مومن کے دل میں
اللہ کی رحمت کی امیدیں جتنی زیادہ ہوں گی اور مومن اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کا مشاہدہ جتنا کرے گا اتنا ہی اس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ کا دیدار کروں، ذات الہی کا مشاہدہ کروں۔ اب یہاں دیکھیے کہ جس طرح ایک مومن کے دل میں یہ جذبہ آئے گا کہ میں اللہ کی ذات کا، پیارے اللہ کے نورانی چہرے کا میں مشاہدہ کروں، اسی طرح ہر مومن کی یہ بھی تمنا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بنا پر، اخلاق کی بنا پر، پاکیزہ زندگی کی بنا پر، محنت و مشقت مجاہدے کی بنا پر اللہ نے مومن کے حق میں جو جو بشارتیں دی ہیں، اللہ نے اجر و ثواب کا جو جو وعدہ کیا ہے، ہم ان اجر و ثواب کا، اللہ کی طرف سے آنے والی بشارتوں کا، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا، پروردگار کی طرف سے ملنے والے مقامات کا میں مرنے کے بعد فوراً مشاہدہ کر لوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے مومن بندے کو بشارت کہ اگر تمہاری زندگی پاکیزہ، تیری زندگی میں اگر اعمال صالحہ، تیری زندگی میں اخلاق حسنہ، نتیجہ مشاہدہ کرو گے موت کے وقت کہ تجھے حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور خطبہ حسن خاتمہ اس طور پر کہ تیری زبان پہ کلمہ ہوگا، حسن خاتمہ اس طور پر کہ تیرا دل اللہ کی طرف لگا ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کو دل دل میں یاد کرتے ہوں گے، تیرے دل میں یاد الہی ہوگی اور تیرا دل رحمت الہی کی طرف جانے کو تیار ہوگا۔ یہ حسن خاتمہ تو گویا مرنے کے وقت انسان اپنے حسن خاتمہ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے انسان کی تو روح نکلتے ہوئے اس کی جو فرشتے ہیں وہ فرشتے ریشمی کپڑے لے کر، خوشبودار کپڑے لے کر اس کی روح میں اسے لپیٹتے ہیں۔ جبکہ حسن خاتمہ ہو تو ہر مومن اور ہماری آپ کی تمنا ہے کہ جب بھی ہمارا آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ بھی نصیب فرمائے، ریشمی لباس بھی ہمارے روحوں کو اللہ عطا کرے، جنت کی خوشبوئی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ یہ ہر ایک کی تمنا ہے اور موت کے وقت دیکھنے کا، مشاہدے کا جذبہ ہے۔ پھر مومن بندہ اپنی قبر میں جائے گا تو پروردگار کی طرف سے اس کی قبر کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، جنت کی خوشبوئیں اس کی طرف آئیں گی۔ محشر میں یہ برزخ میں انسان ہوگا تو اللہ کی طرف سے برزخ میں رہنے والی تمام روحیں، جتنی روحیں برزخ میں ہوتی ہیں، آج تک جتنی روحیں گئی ہیں، وہ تمام کے تمام ایک ایسی دنیا میں ہیں جس کو ہم برزخ کہتے ہیں، جس کے دو حصے ہیں، نیکوکار کے اور ایک گنہگاروں کے۔ جو نیکوکار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اعمال صالحہ والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو پرندوں کی شکل میں، چڑیوں کی شکل میں اللہ متشکل کر دیں گے اور جنت میں جانے کی اجازت دیں گے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں شامل کرے۔ پروردگار اسے جنت میں جانے کی اجازت دیں گے۔ ہماری آپ کی روحیں برزخ سے جنت میں جا کر وہاں کے پھل فروٹ کو چکھ کر، وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر پھر اپنے برزخ میں روحیں واپس آ جائیں گی۔ تو ہر مومن کی یہ تمنا کہ مرنے کے بعد برزخی زندگی میں جو اللہ نے بشارت دی ہے، میں مرنے کے بعد اس برزخی بشارت کا مشاہدہ کر لوں۔ جب قیامت آئے تو قیامت آنے کے بعد اللہ نے بشارت دی کہ مومن بندہ جو اپنی قبر سے اٹھے گا تو کچھ حیران پریشان ہوگا، ذرا خوف زدہ ہوگا، مگر سامنے ایک نورانی شکل آئے گی، وہ نورانی شکل اسے تسلی دے گی، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری جنت تک چلوں گی۔ وہ نورانی شکل اسے بشارت دے گی، اسے تسلی دے گی۔ وہ پوچھے گا تو کون؟ تو وہ نورانی شکل کہے گی نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میں کوئی اور ہوں، تمہارے اعمال ہوں، تمہارے اچھے اعمال، جو اعمال تیرے اللہ کو پسند آ گئے، انہی اعمال کو اللہ نے ایک نورانی شکل دے دی۔ وہی نورانی شکل قبر کے سامنے موجود اور قبر سے اٹھنے والے مومن کو تسلی اور بشارت۔ تو ہماری آپ کی یہ تمنا
کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت آئے اور ہم اپنی قبروں سے اٹھیں تو پروردگار ہمیں بھی وہی بشارت سنا دے. یہ ہر ایک کی تمنا ہے. پھر محشر میں جائے گا انسان، تو جو انسان نیک ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، بلا حساب جنت کا پروانہ ملے گا، عرش کا سایہ ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسے جام کوثر ملے گا، جنت میں جانے کے بعد پیارے نبی کا قرب ملے گا، جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار حاصل ہوگا اور جنت کی تمام تر نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی. یہ ہے مرنے کے بعد سے لے کر ایک مومن بندے کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں، اللہ کی طرف سے وعدے، اللہ کی طرف سے ہماری محنت کے اجر و ثواب. اب یہ گویا ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے لے کر جنت میں جانے تک اللہ نے جو وعدے کیے، جو بشارتیں دی ہیں، وہ تمام تر مجاہدے، تمام تر بشارتیں اور تمام تر اجر و ثواب ہم مرنے کے بعد اس کا مشاہدہ کریں. ہر مومن کی تمنا ہے کہ ہم اس کا مشاہدہ کریں. اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں ہمیں آپ کو بتا دیا، میرے بندے، میری تمام تر بشارتیں، میرے تمام تر اجر و ثواب، فضیلتیں، مقامات، رفع درجات، یہ تمام تر تمہارے واسطے ہیں، مگر ایک لفظ یاد رکھنا کہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ مجاہدے کے بعد ہوگا. والذین جاہدوا فینا، اللہ کے وہ بندے جنہوں نے میری رضا کے لیے، میری بشارتوں کو پانے کے لیے، میرے منشا پہ چلنے کے لیے، میرے حکموں پر چلنے کے لیے جنہوں نے مجاہدہ کیا، والذین جاہدوا، جنہوں نے مجاہدہ کیا، ان کو مرنے کے بعد ان تمام تر چیزوں کا مشاہدہ ہوگا. وہ ایک لفظ یاد رکھیں گے کہ مشاہدہ یہ موقوف ہے. مشاہدہ اس کا تعلق مجاہدے سے ہے کہ جب تک مجاہدہ نہ ہو اس وقت تک مشاہدہ بظاہر مشکل ہے. اسی بنیاد پر کسی عربی کے شاعر نے کہا، ترج النجات ولم تسلک مسالکہا، ترج النجات ولم تسلک مسالکہا فإن السفن لا تجری علی اليبس. اے اللہ کے بندو، تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، منزل تک پہنچ کر اپنی تمام تر پسندیدہ چیزوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، تو اگر تم نجات اور مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اسی راہ پہ تجھے چلنا پڑے گا، محنت و مجاہدے کی راہوں سے گزرنا پڑے گا. بغیر محنت، بغیر مجاہدہ، بغیر مشقت، بغیر اپنے نفس کو کچلے ہوئے، اپنے آرام کو قربان کیے ہوئے، اپنے وقت کو بچا بچا کر رضا الہی کا کام کیے بغیر اگر تم چاہتے ہو کہ منزل تک پہنچ جاؤ اور منزل کے اس پار جو نعمتیں رکھی ہیں وہ تمام تیرے سامنے آ جائے، تو سنو دنیا کا دستور ہے کہ کشتی چاہے کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اسٹیمر چاہے کتنا ہی خوبصورت اور دلکش کیوں نہ ہو، اگر تم اسٹیمر کو خشکی پر رکھو گے، سوکھی زمین پہ رکھو گے، تو قیامت کی صبح تک تمہارا اسٹیمر، تمہاری کشتی منزل کے پار نہیں جا سکتی ہے. منزل کے پاس جانے کے لیے ضروری ہے کہ تجھے اس اسٹیمر اور کشتی کو پانی میں اتارنا پڑے گا. اسی طرح تم اگر اس منزل کے بعد کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو تجھے بھی اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو، اپنے اوقات کو، اپنی عمر کو اسی مجاہدے میں ڈالنا پڑے گا، اور مجاہدے میں ڈال کر تجھے اپنے سفر کو طے کرنا پڑے گا. تب جا کر ان تمام تر بشارتوں، ان تمام تر اجر و ثواب کہ تم حقدار بن جاؤ گے. ورنہ تو صرف امید لگا لینا، صرف تمنا لگا لینا یہ کافی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں، جو بشارتیں اللہ نے دی ہیں، چاہے رمضان سے متعلق ہو، چاہے مسنون دعاؤں سے متعلق ہو، چاہے اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ سے متعلق ہو، ان تمام تر چیزوں میں ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا. اب یہ مجاہدہ کے دو راستے ہیں، مجاہدے کی دو شکلیں ہیں، اور ان دو شکلوں کو سمجھنا ہے کہ ایک ہے مجاہدہ عمل کے اعتبار سے مجاہدہ، اور ایک ہے مجاہدہ نفس، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ. ہمارے اندر جو ایک پاور، ہمارے اندر جو ایک طاقت چھپی ہوئی ہے، جس پاور
جس طاقت کا کام ہی ہمیں گناہوں کی طرف ابھارنا، گناہوں کے راہوں کی طرف لے چلنا، گناہوں کو آسان بنا کر ہمارے اندر پیش کرنا، یہ جو نفس کا کام ہے، تو ہر مومن کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک مجاہدہ عمل ہے اور ایک مجاہدہ نفس ہے۔ مجاہدہ عمل تو یہ ہے کہ انسان آخرت کے مقام، آخرت کے درجات، اللہ کی رضا دیدار اس کو پانے کے لیے جہاں تک ہو سکے عبادتوں میں، اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں، ریاضت میں، عبادت میں انسان مجاہدہ کرتا رہے، اپنے آپ کو ذرا لگائے، اپنے آپ کو ذرا تھکائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مقام و مرتبہ ہو سکتا تھا؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دیکھیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ آپ اس قدر طویل قیام فرماتے نماز میں، اپنی نماز میں اس قدر لمبا لمبا قیام فرماتے، اتنی لمبی نمازیں آپ پڑھتے کہ لمبی نمازوں کے پڑھنے کی بنا پر آپ کے قدم میں ورم آ جاتا تھا، آپ کا قدم مبارک سوج جاتا تھا۔ اللہ اکبر! کسی نے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کا کیا مقام و مرتبہ بنایا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں پروردگار کے سامنے شکر نہ کروں؟ میں یہ نماز پڑھ کر، لمبا قیام کر کے، لمبی نمازیں سجدے کر کے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ، آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجاہدہ دیکھیں کہ آپ کا قدم مبارک ورم کر جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا، شد مئزرہ، پیارے نبی اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ کمر کا کس لینا یہ ایک عرف ہے، یہ ایک محاورہ ہے کہ کوئی انسان کسی کام کے لیے جب ٹھان لیتا ہے اور اپنے کام کو مضبوطی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا جذبہ اپنے دل میں بیٹھا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے فلاں کام کے لیے اپنی کمر کس لی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان ہمیں اور آپ کے جذبے کو ابھارتا ہے کہ ہم بھی ذرا خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں ذرا اپنے وقت کو پورے طور پر وصول کرنے کی کوشش کریں، اپنے وقت کو پورے طور پر عبادتوں میں، اطاعتوں میں لگانے کی فکر کریں۔ جب انسان کے سامنے کوئی عبرت آمیز اور نصیحت کی بات آتی ہے اور اللہ کی ہدایت اس کے دل پہ اترتی ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، عبادتوں کا جذبہ، عبادت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابن سینا کا۔ ابن سینا دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، منطقی گزرا ہے، علم حیات، علم فلکیات کا بڑا وہ ماہر گزرا ہے، ٹائم ٹیبل اس نے دنیا کو دیا ہوا ہے۔ یہ ابن سینا ایک اللہ والے کے پاس پہنچے، چونکہ ان کا بڑا شہرت تھا، بڑی شہرت تھی، ان کا جو اپنا سبجیکٹ تھا آسمانی علم کے بارے میں اور فلسفہ اور منطق، علم حیات کے بارے میں، ان کا نام پوری دنیا میں روشن تھا اس زمانے میں۔ یہ بخارا سے قریب ایک جگہ ہے خرمیتا، وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کی میوزیم بھی آج موجود ہے۔ تو وہاں وہ ایک اللہ والے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا ہے اور اتنی میں نے محنت کی ہے کہ اب مجھے یہ ہنر آ گیا، مجھے ایک فن آ گیا کہ 24 گھنٹے میں لوہا کس وقت آٹے کی طرح، گیہوں کے آٹے کی طرح کس وقت نرم پڑتا ہے، یہ ہنر مجھے آ گیا۔ اس وقت اگر میں لوہے کو ہاتھ میں لوں گا تو وہ لوہا میرے ہاتھ میں اسی طرح سے نرم ہو جائے گا جیسے آٹا، گیہوں کا لوٹ، آٹا ہاتھوں میں نرم ہوتا ہے، اس طرح میرے ہاتھوں میں وہ نرم ہو جائے گا۔ میں نے 24 گھنٹے میں اس لمحے کو تلاش لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ بنایا ہے جس لمحے میں بڑی سے بڑی وزنی چیز، بڑا سے بڑا پتھر اور بڑی سے بڑی چٹان، اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سے حکیم لوگ کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، راتوں دن میں نے کھپایا ہے، اپنی آنکھوں کو میں نے گرم کیا ہے، نیند کو ہم نے حرام کیا ہے،
تب جا کر دنیا کا ایک بہت بڑا ہنر میرے ہاتھوں لگا. کہا کیا؟ کہا میں اپنے ایک خاص لمحے میں جب لوہے کو ہاتھ میں لوں گا تو بالکل آٹے کے لوٹ کی طرح سے بالکل نرم و نازک ہوگا. اللہ کے ولی تھے. کہا مجھے دکھلاؤ. کہا ٹھیک ہے، ٹھیک اسی لمحے میں میں آپ کے پاس آؤں گا. انہی لمحے میں آیا. اللہ کے اس ولی نے لوہا اس کے سامنے رکھا. ابن سینا نے وہ اپنے ہاتھ میں لوہے کو لیا تو بالکل ایسا جیسے موم ہو، ایسا جیسے آٹا ہو، لوٹ ہو. انہوں نے اسے نرم کر دیا. کہا ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا آپ کا ہنر. رکھوا دیا. تھوڑی دیر بات کرتے رہے، آخرت کی بات کرتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اچھا اب دوبارہ اسی لوہے کو اپنے ہاتھ میں لے کر موم کی طرح، آٹے کی طرح ذرا نرم کر کے دکھاؤ. تو ابن سینا رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ لمحہ اب گزر گیا، وہ لمحہ اب ختم ہو گیا. 24 گھنٹے میں ایک ہی لمحہ ایسا آتا ہے جس لمحے میں ایک لوہا نرم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہاتھوں سے وہ نرم نہیں ہو سکتا. تو اس اللہ کے ولی نے کہا اس فن سے، اس ہنر سے، اس مجاہدے سے اور زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں ضائع کر دینے سے کیا فائدہ ہوا کہ صرف ایک ہی لمحے میں تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس ایک لمحے کے علاوہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اپنے مجاہدے کا اثر نہیں دکھا سکتے. اللہ کے بندے مجاہدہ اس میں کرو، مجاہدہ اس عمل میں کرو جس عمل کے مجاہدے کا اثر زندگی میں بھی رہے گا اور مرنے کے بعد بھی تم اس کا مشاہدہ کرتے رہو گے. بس یہ بات ابن سینا رحمت اللہ علیہ کے سمجھ میں آ گئی. ایک بڑا فلسفی تھا، اس نے سمجھ لیا کہ میری زندگی کا رخ غلط تھا، میری محنت کا میدان غلط تھا، بے فائدہ تھا، اور فائدہ اگر ہوا بھی تو ایک لمحے کے لیے ہوا. انہوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک لمحے کی زندگی نہیں ہے، دائمی زندگی ہے. ایسا کچھ مجاہدہ کرو جو دائمی زندگی میں تجھے فائدہ دے سکے. بس وہیں ابن سینا نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی. اللہ کی شان ذرا سنیے. ایک ابن سینا جس کا نام پوری دنیا میں روشن تھا، جس کا علم، جس کا فلسفہ، جس کی منطق، جس کی علم فلکیات، آسمانی علم، آسمان کے نظام کا علم اتنا زیادہ، مگر پھر بھی جب بات سمجھ میں آ گئی کہ میری ساری محنتوں کا خلاصہ ایک لمحے کے سوا نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا. توبہ طائب ہوئے، اپنے جذبے کو بڑھایا، خدائے پاک کے سامنے جھک گئے، پیشانی جھکائی اور کہا پروردگار جو پوری زندگی ہم نے ان سارے سبجیکٹ میں اور سارے فن میں گزارا ہے، اللہ اب ایسے فن میں گزارنا چاہتا ہوں جس کا فائدہ میں ہمیشہ دیکھ سکوں. لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کے بعد زندگی کا رخ ایسا بدلا کہ دنیا کے کام میں بھی لگے رہے اور ہر 3 دن پر ایک قرآن ختم کرتے تھے. ہر 3 دن پر ایک قرآن ختم کرتے تھے. وہ یومیہ روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اللہ. جب تک زندگی کا رخ نہیں بدلا تھا، ہر وقت ان کا کہیں اور گزرتا تھا، لیکن جب آنکھ کھلی اور بصیرت ملی تو ہر 10 دن، ہر ایک دن پر 10 پارے. اللہ کی شان دیکھو. تاریخ کی گواہی ہے، تاریخ کی گواہی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا اور لوگ اس کے کمرے میں گئے تو اس کے سینے پر بخاری شریف کھلی ہوئی تھی. گویا لیٹے لیٹے بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا ابن سینا، اور اسی حالت میں ابن سینا کی وفات آتی ہے. کیسی مبارک موت اللہ نے عطا فرمائی کہ جس بندے کی زندگی کا بڑا حصہ فلسفہ میں، منطق میں، حیات میں، دنیا کے سبجیکٹ میں گزرا، مگر جب دل کا رخ پلٹا ہے تو اللہ نے تلاوت کی کیسی توفیق عطا فرمائی، اور توفیق تلاوت کے ساتھ کیسی باسعادت موت اللہ نے دی ہے کہ بخاری کا مطالعہ ہے، کمزور ہے، لیٹے ہوئے ہیں اور سینے پر بخاری شریف کھلی ہوئی ہے. اندازہ لگائیے ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہے، ہم بھی ذرا ان باتوں کو سوچ کر اپنی زندگی کے رخ کو ذرا بدلیں اور اپنے وقت کو عبادتوں کی طرف، اپنے وقت کو نیکیوں کی طرف لگانے کی کوشش کریں. داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. انہوں نے دیکھ لیا کہ میری زندگی کم ہے اور آخرت کی زندگی بہت طویل ہے، لہذا وہاں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یاد رکھیے ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے
کہ اگر اس پوائنٹ پہ انسان کھڑے ہو کر غور کرے تو اس کا دل اسے سچی رہنمائی کرتا ہے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے، تم کس غفلت کی زندگی میں پڑے ہو اور کس ٹال مٹول کے ساتھ زندگی گزارتے ہو۔ تو داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ زندگی کم ہے، خدا کے ہاں دائمی زندگی میں جانا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کے ضروری کام کو کرتے ہوئے اپنے وقت کو عبادتوں میں اور مجاہدوں میں لگایا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کھانا آتا اور روٹی آتی، جب روٹی ان کے سامنے آتی تو روٹی کا چورا چورا کر دیتے اور ایک ستو کی طرح گھول کر اسے پی جاتے تھے، سالن رکھ کر جو بھی ہو اسے چورا کر کے فوراً 5 منٹ 2 منٹ میں کھا جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ داؤد طائی یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ عام طور پہ روٹی چبا چبا کے کھائی جاتی ہے، آپ اس طرح کیوں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا زندگی کم ہے، عمر کم ہے، جانے کا وقت ہمارا قریب ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر چبا چبا کے کھاتا ہوں اس میں میرا جتنا وقت لگتا ہے اس کو میں نے دیکھا اور میں نے چورا کر کے پی لیا، تو چبا چبا کر کھانے میں اتنا وقت ہمارا زیادہ لگتا ہے کہ اتنا وقت اگر بچتا ہے تو اس میں 50 آیت کی میں تلاوت کر لیتا ہوں۔ کھانا پینا تو جنت میں ملے گا لیکن یہ وقت ہمیں پھر نہیں ملے گا، تو ہم نے اپنے وقت کو اس طرح سے بچایا۔ تو ہمارے بڑے اور ہمارے اسلاف نے کس طرح سے اپنے وقتوں کو بچایا، میں کہنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے، اپنے آپ سے، آئے ہوئے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے 15 روزے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص موقع دیا ہے، لہٰذا اس آنے والے 15 دنوں کے وقت کو ہم اس طرح گزاریں کہ 15 سال کے برابر ہو جائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ضروری کام سے ہم خالی ہو جائیں، اپنے آپ کو ضروری کام سے خالی کر لیں، جلدی فارغ ہو جائیں اور اپنے وقت کو بچا کر اللہ کے گھر میں گزاریں اور اللہ کے گھر میں آ کر اپنے وقت کو پورے طور پہ استعمال کریں۔ بدن تھک جائے عبادت کرتے، سر دکھنے لگے سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ مجاہدہ ہوگا۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے جتنے احباب یہاں پر آئے ہیں یا جتنے شہر کے حضرات ہیں، ذرا آج اپنے اللہ سے یہ توفیق مانگنا ہے، یہ ہمت مانگنی ہے، اللہ سے یہ جذبہ مانگنا ہے، یہ ولولہ مانگنا ہے کہ پروردگار یہ پچھلے 15 دن ہم نے ویسے نہیں گزارے جیسے ہمیں گزارنا چاہیے تھا۔ اے اللہ ہمیں آنے والے 15 دنوں کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے، وقت کو وصول کرنے، زبان پہ ذکر کے ساتھ، توبے کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں یہ زندگی عطا فرما دے۔ تو ہو سکتا ہے، یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آنے والے 15 دنوں کو ہم جذبے اور شوق کے ساتھ اور محنتوں کے ارادے کے ساتھ اور مجاہدوں کے ارادے کے ساتھ اگر گزارنا چاہیں گے تو اللہ تعالی یقیناً توفیق عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے جذبے کو بڑھانا ہے، شوق کو بڑھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کو مانگنا ہے۔ انسان کی حالت کو دیکھیں کہ جب انسان کو نیکیوں کی ذرا توفیق ملتی ہے تو پھر دل کا جو رخ ہے نا بہتر ہو جاتا ہے، دل میں ایک ایسی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاندان بنو امیہ کا ایک شہزادہ ذرا آزادی کی زندگی گزار رہا تھا، کسی اللہ کے بندوں کا بیان اس نے سنا اور اللہ کی رحمتوں کے جلوے اس کے سامنے آئے اور اپنی زندگی کے گناہ اس کے سامنے نظر آنے لگے، تو اسے خیال آیا کہ شاید میرا معاملہ خدا کے ہاں اچھا نہ ہوگا، یہ حکومت، یہ شاہی دربار، یہ کوئی ہمیں کام نہیں آئے گا، اور میں شہزادہ ہوں یہ بھی مجھے کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس نے سچی توبہ کر لی اور اپنے رخ کو صحیح انداز میں گزارنے کا ارادہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ میں شاہی محل میں رہتے ہوئے شہزادوں کی طرح نہیں، آرام طلبی سے نہیں، آرام پسندی سے نہیں رہوں گا، بلکہ جہاں تک ہو سکے گا میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں ذرا مجاہدہ اسی شاہی محل میں کروں گا۔ یہ ایک جذبہ دیکھیے، وہ بندہ شاہی محل میں وقت گزارتا رہا یہاں تک کہ کچھ دن گزرا، اب نیکیوں کا لیول ذرا اوپر آیا، دل کی رقت بڑھنے لگی، خوف خدا دل میں آنے لگا، آخرت ان کو نظر آنے لگی، دنیا تمام چیزیں فانی سمجھ میں آنے لگی۔
کہ دنیا کی تمام چیزیں فانی ہے، یہ جیسے جیسے بڑھتا گیا تب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو سچی توبہ، پکی توبہ، دل کی توبہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ تو کر رہا تھا، آنسو تو بہا رہا تھا، مگر دل جب بہتر ہوتا ہے نا، اور دل میں جب عقت پیدا ہوتی ہے، اور دل میں جب خشیت آتی ہے اور اللہ کا خوف آتا ہے، اور دوسری طرف انسان چاہے جوان ہو یا کوئی، دوسری طرف اس کی نگاہوں میں آتا ہے میرے اللہ نے میں ان نعمتوں میں رکھا، اللہ نے خوشحالی میں رکھا، اللہ نے فراوانی میں رکھا، اللہ نے ہمیں مصیبتوں سے بچایا، اللہ نے پریشانیوں سے بچایا۔ جب ایک طرف یہ خیال آتا ہے اور دوسری طرف اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور دلوں میں رقت، دلوں میں خوف آتا ہے، تو مومن بندہ چاہتا ہے میں اپنے اللہ کے سامنے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دفعہ رو لوں، اپنے اللہ کو آنسو دکھلا دوں، اپنے دل کا غم خدا کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جذبہ ہوتا ہے اس بندے کے دل میں جس کا دل ذرا رقت اور خوف والا ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو میں نے اپنی زندگی میں توبہ تو گھر میں کر لی ہے، شاہی دربار میں توبہ تو کر لی ہے، مگر ایک ایسی توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہو، اللہ کی تجلیات میرے سامنے ہو، میں احرام کی حالت میں رہوں اور وہاں جا کر کہوں میرے مولا میں شہزادہ تھا، شہزادگی میں نے نہیں معلوم کون کون سے گناہ کیے ہیں اور ہمیشہ تیری ناشکری کی ہے، زبان سے بڑے بڑے بول ہوئے ہیں، تمام تر خرابیوں کو لے کر احرام کی حالت میں کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنے اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا اپنے عالم سے ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ کرنے والے کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ محبوب بنا لیتا ہے۔ میں خدا سے دو چیزیں لینا چاہتا ہوں، ایک تو توبہ بھی لینا چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے محبت بھی لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی خوف کے ساتھ، اسی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، اسی شرمندگی کے ساتھ، اسی ندامت کے ساتھ اپنے شاہی دربار سے وہ نکلتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، وہاں سے چلتے چلتے، بغداد سے چلتے چلتے وہ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچا اور اس نے خدائے پاک سے کہا پروردگار دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا تو وہ محمد آپ کے سامنے، محمد موسیٰ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اے اللہ تیرے کعبے کا واسطہ ہے، پروردگار تیرے کعبے کے غلاف کا واسطہ ہے، پروردگار تیرے کعبے کے حتیم کا واسطہ ہے، پروردگار تیرے کعبے کے نزاب رحمت کا واسطہ ہے، پروردگار تیرے کعبے کے دروازے کا واسطہ ہے، پروردگار تیرے کعبے کی چوکھٹ کا واسطہ ہے۔ ایک فقیر تیرے کعبے کے چوکھٹ کے پاس آ کے کھڑا ہے، مولا میں سچی توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد سے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ کروں گا، اگر ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اتنا اس نے کہا، خدا کے سامنے آنسو کے قطرے بہائے، تاریخ کی شہادت ہے پروردگار کو اس جوان بچے کی توبہ ایسی پسند آئی کہ وہیں دوبارہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور کہا پروردگار آج سے سچی زندگی گزارنے کے لیے میں کعبے کو گواہ بنا کر پھر کعبے کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں۔ بس جیسے اس نے کعبے کو اپنے کلمے کا گواہ بنا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا کہ کعبے کی چوکھٹ کے پاس گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ در حقیقت پروردگار کو اس جوان کی زندگی پسند آ گئی کہ میرا جوان یہاں پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے دوبارہ شاہی دربار میں جائے گا اس کی زندگی پلٹ جائے گی۔ پروردگار کو اس پر نگاہ محبت آئی اور پروردگار نے وہیں موت دے کر اسے جنت میں پہنچا دیا۔ اس لیے وہ پاک پروردگار نہیں دیکھتا تمہاری پچھلی زندگی کیا ہے، تمہارے پچھلے کارنامے کیا ہے، وہ پاک پروردگار دیکھتا ہے تیرے اندر جذبہ ہے یا نہیں، شوق ہے یا نہیں، ولولہ ہے یا نہیں، ندامت ہے یا نہیں، پیچھے اگلی زندگی کو بہتر بنانے کا تیرے اندر جذبہ ہے نہیں۔ یہ جذبہ اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو معاف کر سکتا ہے تو ہم یہاں آنے والے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ اس لیے آج ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے پروردگار ہمیں عبادت کا جذبہ، نیکیوں کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ ایسی توبہ ہمیں عطا فرما دے کہ ہم تمام گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت مل جائے۔ اس طرح بیٹھیے جیسے نماز بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ مغفرت کے آدھے دن گزر چکے ہیں، صرف آدھے ہی دن باقی ہیں، 5 دن گزر چکے، صرف 5 ہی دن باقی ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے آج مغفرت کی بھیک مانگیں گے۔ مولا کسی انسان سے کہا جائے کہ صبح سے شام تک ہی تیرا موقع ہے، تجھے مہلت ہے،
تجھے موقع ہے، تجھے مہلت ہے. اگر دوپہر کا وقت گزر جاتا ہے اور اسے نظر نہیں آتا کہ میرا کام ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کا دل تڑپنے لگتا ہے. وہ ہر چند گھنٹوں پر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ڈوب جائے اور میرا پتا کٹ جائے، میرا نام نکل جائے. جیسے جیسے وقت ڈھلتا ہے اس کی دھڑکن بدلتی ہے، اس کے دل کی آہیں بلند ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں خدا کے سامنے گر گرانے کے ساتھ ہونے لگتی ہے. بس یہی مثال ہے کہ دنیا کی کامیابی کو چھونے والا سورج ڈھلتے ڈھلتے اپنے آپ کو خدا کے سامنے گر گرانے لگتا ہے. اسی طرح اب یہ سمجھیے کہ مغفرت کا دن تھا، آدھا دن گزر چکا، اب آدھے دن باقی ہیں، 5 دن گویا باقی رہ گئے. اب ہمارے دل کی دھڑکن ذرا بڑھ جائے، شوق بڑھ جائے، جذبہ بڑھ جائے، ندامت بڑھ جائے. پروردگار ہم بڑے گنہگار تھے، بڑے خطا کار تھے. اللہ تیرے نیک بندے، ان کی تو مغفرت ہو چکی ہوگی. لگتا ہے ہمارا نام اب تک شامل نہ ہو، تو میرے مولا اپنی کرم نوازی سے، اپنے لطف و مہربانی سے، اللہ اپنے محبتوں سے، اپنی بے پایا رحمتوں سے اللہ آج ہم تمام کی مغفرت بھی فرما دے. اور مغفرت کے ساتھ ساتھ پروردگار ہمارے حوصلے کو بلند فرما دے، ہمارے جذبے کو بلند فرما دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم ناکارہ رہنا نہیں چاہتے، اے اللہ ہم نکمے رہنا نہیں چاہتے، اللہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ جی ہمیں مجاہدے کی اور محنتوں کی اور ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دے. تمام ساتھی یہ کوشش کریں کہ آج گویا مغفرت کی کا آخری آدھا حصہ شروع ہو رہا ہے، آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. اس میں پروردگار سے ہمیں اپنی زندگی کی معافی چاہنی ہے. تمام ساتھی اپنی زندگی پہ نگاہ رکھیے، اپنے گناہوں کو تھوڑا سا یاد کر لیجئے، اللہ کی نعمتوں کو سوچ لیجئے کہ پاک پروردگار کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے وہ رب کریم کہ ہم نے گناہ پہ گناہ کیا. پروردگار نے کہا میرے بندے آؤ آؤ میرے دربار میں آ جاؤ. تم کو پورے سال ہم بلاتے رہے، پورے سال تجھے پکارتے رہے، کہاں ہے میرے بندے، کہاں ہے میرے بندے. تم کو پورے سال ہم نے پکارا، اب رمضان میں ہم نے تجھے بلایا. اب رمضان میں آ کر تو دامن پھیلاؤ، ہاتھ پھیلا دو، لینے کا طریقہ سیکھ لو، آنسو کے قطرے ذرا بہا دو، آہزاری کے چند بول بول دو. میں تیرا رحیم اللہ ہوں، میں تیرا کریم اللہ ہوں، میں تیرا رحمان اللہ ہوں. آؤ میرے بندے آ جاؤ. اگر ہمارا دل سوکھا سوکھا، اگر ہماری آنکھیں سوکھی سوکھی، اگر ہمارا ذہن و دماغ ادھر سے ادھر بھٹکتا ہوا، تو شاید ہمارے لینے میں کمی ہوگی. آج وہ اللہ اپنی رحمتوں کو برسا رہا ہے، اپنی مغفرت کا دروازہ کھولے ہوا ہے. جہنم کے دروازے جس نے بند کر دیے اور جنت کا دروازہ جس نے ہمارے آپ کے لیے کھول دیا. اگر ہم کو چلنا بھی نہ آئے، ہم چل کر جنت کے دروازے پر نہ جائیں، قصور کس کا ہوگا، قصور کس کا ہوگا. اللہ ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرما دے. تمام ساتھی اپنے دلوں پہ غور کیجئے، آج طے کیجئے کہ رب کریم کے سامنے آنسو کے چند قطرے ہمیں خدائے پاک کے سامنے گرانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے گھر میں ہم آئے، نماز پڑھی، تراویح پڑھی، 20 رکعت میں قرآن کریم کو سنا، 40 سجدے کیے، اور پھر بھی ہمارا دل پتھر ہی رہ گیا، ہمارا دل مردہ ہی رہ گیا، ہمارا دل سل ہی رہ گیا. تو اللہ ہم سے بڑھ کر کم نصیب کون ہوگا. آج ہمیں کم نصیب نہیں رہنا ہے، آج خدائے پاک سے لے کر جانا ہے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. پوری توجہ سے سنیے، دل سے سنیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میری توبہ ہے توبہ. سوچو، ایک شہزادگی کے رنگ میں رہنے والا، دولت کے نشے میں رہنے والا، شاہی ٹھاٹ بات میں رہنے والا، جب اس کے دل میں احساس آتا ہے
کیسا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا کہ ہمارا دل ابھی تک نہیں ٹوٹا، ہمارے دل میں ابھی تک نرمی نہیں آئی۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ۔ بول دیجئے میرے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ بولیے، میرا کوئی نہیں اللہ، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، مانگ لیجیے پروردگار سے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ جی بڑے خطا کار ہیں، اللہ بڑے سیاہ کار، اللہ پوری زندگی کے پاپی ہیں، اللہ پورے 15 دنوں کے رمضان کے غافل ہیں، رمضان میں بھی غفلت میں پڑے رہے۔ مولا زبان پہ تو رہا کہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، زبان پہ تو آیا کہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، مگر میری زندگی میں اللہ عمل میں نہ خشوع خضوع آیا، نہ سجدوں میں کبھی سرور آیا، نہ دعاؤں میں کبھی آنسو کا قطرہ آیا، دل ہمارا ہمیشہ غافل رہا۔ امام نے 20 رکعت میں کیا پڑھا کبھی خیال نہیں آیا۔ پروردگار پھر بھی تو ایسے سجدے کو قبول کرتا رہا، کھڑے ہونے کی توفیق دیتا رہا، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا رہا۔ اللہ تیرے اسی کرم پہ ہم سو جان قربان۔ اللہ جب تو نے میری غفلتوں پر، بے توجہیوں پر بھی تو نے رحم کا معاملہ کیا تو اللہ آج ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ مولا تیرے عرش کا پایہ کا واسطہ، جس عرش کے پایے کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اللہ اس عرش کے پایے کا واسطہ کہ پروردگار ہم تمام کو معاف فرما دے، تیرے کعبے کا واسطہ معاف فرما دے، تیرے حبیب کا واسطہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ باب کعبہ کا واسطہ کہ معاف فرما دے، مولا چاہے زمزم کا واسطہ کہ معاف فرما۔ مولا ہم تو بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار سیاہ کار ہیں، زندگی کا ہر لمحہ گناہوں کے سیاہ دھبوں سے اللہ ہمارا سیاہ ہو چکا ہے، کوئی حصہ ہمارا عمل کے نور سے روشن نہیں ہے۔ مولا تو بڑا کریم اللہ، تو نے محمد موسیٰ کو معاف کیسا کیا تھا کہ کعبے کے دروازے پہ پہنچایا، تو جانتا تھا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، اللہ تو ہی جانتا تھا، ایسی توفیق تو نے دی کہ وہاں تک تو نے اس کو پہنچا دیا، اور پہنچا کر تو نے اسے اپنی رحمت میں بلایا۔ اللہ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کب تک ہے اے پاک پروردگار، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ تو نے اپنے گھر تک ہمیں پہنچایا ہے تو رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو رحمت عامہ عطا فرما دے، رحمت خاصہ عطا فرما دے، مغفرت عطا فرما دے، نجات عطا فرما دے، گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، دلوں کی رقت عطا فرما، دلوں کی خشیت عطا فرما، غفلت کو دور فرما کر دلوں کی یاد عطا فرما دے اے اللہ۔ اور چلتے پھرتے آتے جاتے تیری تسبیح، تیرا ذکر، اللہ تیرے سامنے توبہ استغفار درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والی خواتین، اللہ ان کو بھی میرے مولا ہر طرح کی نعمتوں سے، ہر طرح کی رحمتوں سے سرفراز فرما دے، ان کی خدمتوں کا ان کو بہتر بدلہ عطا فرما دے، ان کی خدمت کو ان کے قلب کے لیے نورانیت کا ذریعہ بنا دے اے پاک پروردگار۔ آئندہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ
تیری ہی حکمت جانتی ہے، تیری ہی حکمت جانتی ہے کیا حکمت ہے۔ ہم تو بڑے کمزور بندے ہیں اللہ، ہم تمام کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں کو ختم فرما دے، گھر کے ٹینشن ڈپریشن کو دور فرما دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سرور بنا دے۔ اللہ ہمارے خاندان میں جتنے گزر چکے تمام کی مغفرت فرما۔ اللہ زمین میں جانے کے بعد، مٹیوں میں مل جانے کے بعد کون جانتا ہے کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ ایک دن آئے گا ہمیں بھی جانا ہی ہوگا، اور وہ کون سا دن ہوگا معلوم تو نہیں ہے۔ کتنے جوان جوانی میں جا رہے ہیں، کتنے بوڑھے بڑھاپے میں جا رہے ہیں، کتنی مائیں اپنے جوان بیٹوں کا کفن پہنا کے روانہ کر رہی ہیں۔ اللہ اس وقت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جانا، تم سے راضی ہو جائے، مغفرت کے ساتھ اٹھانا۔ کہیں فرشتہ ایسا نہ کہے کہ اے جوان تیری ممی نے تیری پیشانی پر بڑی محبتوں سے ممتا بھرے ہاتھ سے تیری ماں نے تیری پیشانی پر سفید کافور لگا دیا تھا، عطر لگا دیا تھا، مگر تیری ماں کی ممتا کا یہاں پہ کوئی خیال نہیں ہوگا۔ ہم دیکھتے تیری پیشانی گناہوں سے سیاہ نظر آ رہی ہے، تیرا دل گناہوں سے سیاہ نظر آتا ہے۔ مولا معاف کر دیجئے، کرم کر دیجئے، ہم تمام کو معاف فرما کر دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں کے ہم تمام کے قیام کو، آنے جانے کو، اصحاب کے سر دوستوں کے انتظام کو، جوانوں کی جذبات کے ساتھ خدمات کو میرے مولا قبول فرما لیجئے۔ ان میں ہر جوانوں کو اللہ خوشحالی، فراوانی اور دین کا شوق اور جذبہ اور دین کا داعی بنا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں